نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطاب فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری ایام میں. فقال پس آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر آ رہا ہے ایک مہینہ جو بڑا عظیم و بڑا مبارک ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 رات سے زیادہ افضل ہے عبادت کے اعتبار سے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ مہینہ ایسا ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو باعث ثواب فرمایا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ کمن کان ادی فریضۃ، اس مہینے میں جیسے کسی نفل کو ادا کیا ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض کو ادا کیا. نفل کا درجہ جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. فیما سوا من ادی فریضۃ فیہ من کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے کسی فرض کو ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرضوں کو ادا کیا، یعنی ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر ہوتا ہے دیگر مہینوں میں. وہ شہر الصبر، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. بس صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر ایسی چیز ہے جس کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواساۃ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے کی معاونت کرنے کا، مدد کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، اس میں جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی. وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، اور اس کو اسی روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے روزے میں سے کوئی کمی کی جائے. قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ایک روزہ دار کو افطار کرائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب یعنی اس کے روزے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے اگر صرف اس کو وہ ایک کھجور سے یا ایک شربت سے، گلاس شربت سے اس کا افطار کرا دے، اور نزقۃ لبن یا لسی سے اس کا افطار کرا دے. وہ شہر اولہ رحمت، یہ مہینہ ایسا ہے جس کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے دن ہیں. وہ اوسطہ مغفرۃ، اور اس کے درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت ہے. وہ آخرہ عتق من النار، اور اس کے آخری 10 دن جو ہیں ان میں انسانوں کی گردن کو جہنم سے ہٹا دیا جاتا ہے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کو جنتی بنا دیا جاتا ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جو اس میں اپنے کسی
ملازم پر بوجھ کو ہلکا کر دے، یعنی وزن کو کم کر دے، کام کم لے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس میں 4 نیکیوں کی کثرت کرو۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتین لا غنى بکم، اور اس میں 2 خصلتیں، 2 نیکیاں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ نہیں، جن کی تمہیں بڑی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، بس وہ 2 خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اور استغفار کی کثرت کرو۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 نیکیاں وہ جن سے تمہیں چارہ نہیں، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ جَنَّةً وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وہ یہ ہے کہ اللہ سے اس میں جنت کو طلب کرو اور آگ سے پناہ چاہو۔ وَمَنْ سَقَىٰ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَتَهُ، اور جس نے کسی روزہ دار کو شربت پلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے حوض سے شربت پلائے گا۔ لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، اور پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی حشر کے میدان میں یہاں تک کہ جنت میں وہ داخل ہو جائے۔ برادران اکرام، زندگی کا کام گزرنا اور ختم ہونا ہے۔ ہر دن جو ختم ہوتا ہے ہمیں قبر کے زیادہ قریب کرتا ہے، آخرت کے زیادہ قریب کرتا ہے۔ محسوس یہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی روز گھٹتی جاتی ہے، روز کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب تو ہیں لیکن سمجھ اس میں نہیں ہے۔ تفقہ کہتے ہیں، فقہا آپ نے سنا ہوگا، تفقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور نافرما برداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، موت سے کچھ پہلے آپ ان کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے، کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا حالت ان کی ہوتی ہے۔ کیونکہ موت وہ وقت ہے جہاں سے راحت و آسانی یا تکلیف و مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو آخرت سے جس کا کنارہ ملتا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے موت سے پہلے آسانی کر دی جاتی ہے۔ تو میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم اعین لا یبصرون بہا، لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے حساب سے۔ دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس کو یہ کوئی خاص بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ من چاہے زندگی پر یہ خوش ہے، جیسا دل چاہتا ہے اور جیسا رسم و رواج کا بت کہتا ہے وہ کرو۔ رسم و رواج میں مقبولیت، ایک صاحب جن کی لڑکی ہمارے مدرسے میں پڑھتی تھی، داڑھی والے تھے، اور وہ کسی دور کے علاقے کی تھی لڑکی۔ رمضان شریف کے قریب لڑکیاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں تو وہ آئے لینے کے لیے اپنی بچی کو، تو میں نے کہا ان کو کہ لڑکی کو شرعی پردہ کرائیے گا۔ تو داڑھی تھی ان کے، نمازی تھے، لیکن کہنے لگے
اگر شرعی پردہ کرائیں تو پھر جیل میں جا کے بیٹھے، ساری برادری بائیکاٹ کر دے گی، کوئی ملنے نہیں آئے، لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ دیکھیے رسم و رواج کا بت کتنا قوی، ان کا یہ جواب تھا کہ اگر شرعی پردہ کرائیں بچی کو تو پھر جیل میں جا کے بیٹھنا پڑے۔ برادران اکرام، زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر دن نامہ اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ بڑا عقل مند ہے وہ شخص جو اس بات کو سمجھے کہ دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں 3 بار کہا ہے کہ یہاں بس ایک گھڑی تمہیں رہنا ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ قیامت کا آنا ایسا ہے جیسے پلک کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہے، ابھی ہزاروں نسلیں آئیں گی جائیں گی تب کہیں قیامت آئے گی، ایسا نہیں۔ قیامت کا جو ہے دن آنا بہت قریب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں تم کتنے سال زندہ رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، ہم دنیا میں صرف ایک دن زندہ رہے ہیں یا چند دن زندہ رہے ہیں۔ فصل العادین، ان فرشتوں سے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو اعمال نامے لکھتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے ہم سچ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم ایک دن رہے ہیں یا چند دن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم اس سے بھی کم رہے ہو، کاش کہ تم اس کو سمجھتے ہو۔ تو وقت میرے بھائیوں گزر جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ جس نے کہ اس رمضان کے مہینے کو بھیجا ہے فرماتا ہے اس کے بارے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودہ، بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں، عدد سے بنا ہے معدود، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پہلا رمضان شریف آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے جو ہے آخر رمضان شریف آ جاتا ہے، لیکن بڑے خوش قسمت اور عقل مند وہ شخص ہیں جو روزے کو رکھیں اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں جن کو شب بیداری سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ عملوں کو بچا کے لے جانا آخرت میں بڑا مشکل ہے۔ رات کو سوتے وقت ایک غیبت یا چغلخوری کر دیا، سن لی، دن بھر کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ روزے میں غیبت کر دی، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ رات لیلۃ القدر کے اندر غیبت کر دی، ثواب سارا چلا جاتا ہے۔ شیطان اولاً تو چاہتا نہیں، اور انسان کا نفس امارہ جو اس کے اندر رہتا ہے اس کا دشمن ہے۔ اولاً تو وہ چاہتا نہیں کہ یہ نیک کام کرے، لیکن جب نیک کام کر لیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے نیک کام، اس کو آخرت میں لے کے نہ جائے۔ بڑا عقل مند ہے وہ شخص جو آج ڈرے اور کل جنت میں جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔